الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. دارالعلوم فیض محمدی کے مایناز طلبہ، لاک ڈاؤن کے بعد آپ کی آمد اس ادارے کے لیے خوش قسمتی اور خوشبختی کی ایک عظیم دلیل ہے. آپ کا نام مبارک ہو، سلام ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے راہوں کو ہموار کرنے کے لیے اور اس نشیب و فراز وادی کو پار کرنے اور کرانے کے لیے ہم لوگوں کے اندر وہ جذبہ، وہ ایمبیشن روکنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف پھر سے قال اللہ و قال الرسول کی صدا ہو رہی ہے. اگر ہم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 13 سالہ دور میں صحابہ کرام کو ان تمام مشکلات کو جھیلنے کی اور ان تمام مسائل پر استقلال اور ثبات قدمی کی تاکید فرمائی جو مسلسل ان پر ڈالے جا رہے تھے. جبکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور ان لوگوں نے آ کر شکوے کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ریئیکشن کرنے کی دعوت کی، بلکہ صبر کرنے کی دعوت کی اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو، انشاءاللہ اس کی مدد ضرور کی ضرور نازل ہوگی. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ سے مدینے کی طرف تشریف لے کر گئے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا قیام فرمایا، اسلامی حکومت کو قائم فرمایا. پھر کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ عظیم وبا ہوئی. تو تاریخ جانتی ہے کہ مسلمانوں کے صبر اور اتحاد قدمی کے نتیجے میں پروردگار نے غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں، غزوہ احزاب میں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو زبردست فتح نصیب فرمائی، یہ سب کے سب ان کے صبر کا نتیجہ تھا، ان کی سلام قدمی کا نتیجہ تھا. آج ہندوستان کے حالات ایسے پرخطر ہیں کہ انسان کے روگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. انسان پریشان ہے کہ جس ملک کو ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کیا تھا، جس ملک کے آزادی کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں بہائی تھی، آج اسی ملک سے ہمیں بدبھٹک کیا جا رہا ہے، اسی ملک میں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے آئینی مسائل میں مداخلت کی جا رہی ہے.
اپنے اونٹنے کو کھڑا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ظواہر کو نہیں سمجھ پائے اور جوش میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا ہم برہم نہیں ہیں؟ کیا تقریب برہم نہیں ہے؟ کیا برہم نبی نہیں ہے؟ اتنے سارے سخت سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی بخش جوابات دیے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے یہی سوالات کیے، پھر انہوں نے یہی جوابات دیے۔ ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات میں فرق نہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرو اپنے جانوروں کو، اپنے بالوں کو منڈواؤ، لیکن ایک بھی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہی مشورہ کیا 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 جائے۔ ایسا موقع آ گیا کہ صحابہ کرام پریشان ہیں، میری بات سننے تیار ہونے میں تیار نہیں، آخر کیا کروں میں؟ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہی ایسا ہے، انہیں ان حالت پر چھوڑ دیا جائے، آپ نکلے گھر سے اور آپ اپنے جانوروں کو ذبح کریں، آپ اپنے بالوں کو منڈوائیں، دیکھیے گا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رائے پر اور اس مشورے پر عمل کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی پیروی کی اور آگے لگ گئے، جانوروں کا ذبح کرنا شروع ہو گیا اور بالوں کو منڈوانا بھی شروع ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب اللہ کے